والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے، اور جیسے انعام بڑا ہوتا ہے تو اس کے تقاضے بھی نازک بھی ہوتے ہیں اور اہم بھی ہوتے ہیں. تو قرآن مقدس کے نعمت ہونے کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو ہدایت اور ایمان کا منبع اور ماخذ بنایا گیا، اور یہ شان اور یہ عظمت صرف کتاب ہدا قرآن مقدس کی ہے، اور ہدایت ایمان یہ بنیاد ہے نجات دارین کی، دنیا آخرت کی کامیابی ایمان اور ہدایت پر موقوف ہے. ہر سائی خیر مشکور ہوتی ہے ایمان بالقرآن کی وجہ سے. ہر عمل صالح بنتا ہے اور ہر نیت خالص بنتی ہے قرآن مقدس کی ہدایت کے ساتھ تعلق قائم ہونے سے اور ایمان و ہدایت قرآن سے حاصل کرنے کی وجہ سے. تو جس کو ہدایت مل گئی، ایمان مل گیا، اس کو دنیا جہان کی ہر چیز مل گئی اور آخرت کی ہر سعادت مل گئی.
پھر یہ وہ کتابیں جو کتاب انقلابی اور اس کا اثر، اس کی ہدایت کا اثر اتنا قوی ہے کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ منکرین قرآن وہ بھی مجبوراً یہ بات مانتے ہیں کہ واقعتاً یہ اثر والی کتاب ہے، اور جو بھی اس کو سنتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مشرکین اس کو کہتے تھے یہ جادو ہے، جادو۔ تو جادو کیوں کہتے؟ کہ جو بھی قرآن سنتا ہے اسی کا بن کے رہ جاتا ہے، دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب۔ کئی ایسے مشرکین جو تنقید کی نیت سے سننے آئے، مقصد تھا اعتراض کرنا، لیکن جب غور کیا تو اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن مقدس کا وہ اثر ہوا کہ چند سیکنڈوں میں ان کے سینے اور دل میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ایسی اثر والی کتاب اور کوئی نہیں، جس نے فاروق اعظم کے دل کی بھی دنیا بدل دی، اور چند لمحات اور سیکنڈوں میں بڑے بڑے لوگ آئے، وہ سنتے ہی گئے تو قرآنی اثر سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کے علمبردار بنتے گئے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑی نعمت ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ دنیا کے نقشے پر کوئی ایسی کتاب نہیں جو تغییر، تبدل، نسیان، خطا، بھول چوک اور غلطی سے پاک ہو۔ لیکن یہ قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کی غلطی کے امکان سے پاک، بھول نسیان سے پاک، تغیر، تبدل، تبدیلی سے پاک۔ جس طرح لوح محفوظ میں تحریر شدہ ہے، اسی شکل میں ان دو گدوں کے درمیان بھی تحریر شدہ ہے، ایک حرف کا فرق نہیں، ایک لفظ، کلمہ، آیت کا فرق نہیں، بین ہی بوئے اور قیامت تک رہے گی۔ انجیل، تورات، زبور اوپر تھی، نیچے آئیں، لیکن مولویوں کے ہاتھ چڑھ گئی، تو مولویوں نے پھر قطع برید شروع کی، اپنی من مانی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پسند کے مسائل رکھ لیے، اور جو ان کی اغراض اور مقاصد کے خلاف تھے ان کو تورات، انجیل، زبور سے نکال دیا اور کراتیس بنا ڈالے، بڑے بڑے رجسٹر۔ تو اللہ کی کتاب کی اصلی تعلیم مٹ گئی، اور اس کو آج کا یہودی بھی مانتا ہے، نصرانی بھی، کہ ہمارے پاس
اصل تورات انجیل نہیں، تحریف کی بھیڑ چڑھ گئی، اضافے ہوئے، تغیر تبدل ہوا، اور قرآن اس لحاظ سے ایسی نعمت ہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے لیکن قرآن کا نہ مقابلہ کر سکتی ہے نہ اس میں تغیر تبدل کر سکتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، نہیں تو اس امت کے مولویوں کا جو حال ہے، مانوی تحریف تو اتنی کرتی ہیں، الامان والحفیظ، آیت کو کہیں سے اٹھایا کہیں لگایا، لیکن ان کے بس میں نہیں کہ قرآن کے کلمات بدل دے، مانن بدلیں گے، تحریفات کریں گے، لیکن حقیقت کو نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، محفوظ کتاب۔ پھر اس لحاظ سے بھی قرآن نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو اختلاف، جھگڑا، نزاعات، تنازع اس کے ختم کرنے کی اور جج بن کر فیصلہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، کوئی کتاب نہیں، کیونکہ ایک ہی کتاب سے جب آپ فیصلہ چاہیں گے تو 4 صفوں کے بعد اسی کے خلاف اسی کتاب میں فیصلہ ہوگا، روایات سے فیصلہ کریں گے تو ایک مضمون کے مقابل 10 روایتیں آ جائیں گی، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ کتابوں سے فیصلہ کریں گے، ایک ہی بزرگ کی کتاب، اس کا اول کچھ اور، درمیان کچھ اور، آخر کچھ اور۔ ایک آدمی حوالہ دے گا جی بابے نے یہ لکھا، دوسرا وہی کتاب اٹھا کے کہے گا بابے نے یہ لکھا، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں بابے نے لکھا بھی ہے یا نہیں، کسے بابے نے لکھا ہے یا صاحبزادے نے لکھا ہے، اس کا بھی کوئی فرق نہیں۔ تو ایک ہی کتاب ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، جو فیصلہ کرنے والا کلام ہے، جج اور فیصل، وہ کتاب اللہ ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ یہ ہوتا ہے 1 دونے 2 تے 2 دونے 4، صاف مسئلہ، صاف فیصلہ، صریح فیصلہ۔ جتنے بھی یہاں پر کوشش کرتے ہیں مسئلے کی تلبیس کی، قرآن خود پکڑ لیتا ہے، ہلنے نہیں دیتا۔ مثلا جھگڑا چل پڑا کہ علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے یا مخلوق کے پاس بھی ہے؟ لفظ کیا ہے؟ علم اخبار غیبیہ کی بات نہیں، غیب کی خبروں کی بات نہیں، علم الغیب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے یا اللہ کے مقربین میں بھی ہے؟ ایک بات چلی، 50 سورت قرآن مقدس کی یہ دعویٰ لے کے آئی کہ علم الغیب صرف اللہ کا خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں، نہ ذاتی طور پہ اور نہ عطائی طور پہ۔ اب یہ شروع سے لے کے پہلے پارے سے آخر تک چلے جائیں، قرآن ایک ہی رہنمائی کرتا ہے کہ علم الغیب اللہ کا خاص ہے۔ پھر اس کے عنوان رکھے
کبھی اللہ کی صفت بیان کی، عالم الغیب صفت کے طور پہ بیان کیا، یعلم غیب السماوات خاصہ کے طور پہ بیان کیا، کبھی اللہ کے سوا پوری مخلوق سے نفی کی، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، لا یعلم علم بھی، الغیب غیب بھی، دونوں کی نفی کی کہ علم الغیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور پھر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانوں کی چابیاں وہ عندہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا علم الغیب تو دور کی بات، ان چابیاں بھی کسی کے پاس نہیں، وہ چابیاں بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ کبھی فرمایا للہ غیب السماوات والارض، لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، پوری مخلوق سے نفی کی۔ اور پھر مخلوق میں سے فرشتوں سے نفی کی کہ فرشتے غیب دان نہیں، اور فرشتے خود کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پھر انبیاء سے نفی کی کہ سارے انبیاء کرام ساری زندگی، ان کی دعوت، ان کا عمل، ان کی سیرت، ان کا کردار کی ایک ایک کڑی بتاتی ہے کہ وہ غیب دان نہیں تھے۔ جب انبیاء غیب دان نہیں تو اور کون غیب دان ہو سکتا ہے؟ پھر خاص آتی ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ تمام انبیاء اور رسل میدان قیامت میں جب سوال ہوگا کہ تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتیں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی رہی، سب کہیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کی اور فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میرا محبوب اعلان کر دے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک متصرف نہیں، ولا عالم الغیب، اور میں علم غیب بھی نہیں رکھتا، میں غیب دان بھی نہیں۔ اور پھر عقلی طور پہ سمجھایا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ لوگوں دیکھ لو، اگر میں محمد عالم الغیب ہوتا، علم غیب میں جانتا، لستکثرت من الخیر ما مسنی السوء، کبھی مجھے تکلیف نہ ہوتی اور دنیا کی ہر خیر میں جمع کر لیتا۔ احد میں تکلیف ہوئی، آپ کے دانت شہید ہو گئے، صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، فرمایا میری حالت دیکھو، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اس کے لیے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لیتا۔ 70 قاری قرآن شہید کر دیے گئے، حضرت عاصم کی قیادت میں 10 صحابہ کو منافقین دھوکہ سے لے گئے اور انہوں نے شہید کیا، اور پیغمبر کریم کے حرم پہ بہتان لگا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، فرمایا میرا پیغمبر ان کو بتا دے، میری زندگی کا مطالعہ کر لو، ایک ایک کڑی بتائے گی کہ میں محمد مصطفیٰ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یہ ایک انداز ہے۔
اور اس کے مقابلہ میں جو لوگ کہتے ہیں انبیاء اولیاء نبی پاک علیہ السلام علم الغیب جانتی، تو ان کو کہو صرف ایک آیت لے آؤ، چونکہ چنانچہ کرنے کی ضرورت نہیں، جس میں علم کا لفظ بھی ہو اور غیب کا لفظ بھی ہو۔ علم الغیب کسی نبی ولی پیر فقیر فرشتہ کے لیے علم الغیب کا لفظ قرآن نے ذکر کیا ہو، ذاتی عطائی بھی چھوڑ دے، علم الغیب کا لفظ ہو تو پورا قرآن خالی ہے، پورا قرآن نفی کر رہا ہے، اور ایک مقام پہ بھی کسی کے لیے علم الغیب کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ اب فیصلہ مشکل ہے، یہ ہوتی ہے انہ لقول فصل، فیصلے والی کتاب، صاف کتاب۔ قرآن مقدس کی 80 سے زائد آیات وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جو آدمی مر جائے اس کی روح قیامت تک بدن میں نہیں، اور قیامت تک وہ دنیا والوں کی آوازیں، پکاریں، سلام، کلام سنتا بھی نہیں۔ صاف قرآن کی تصریحات ہے۔ اب اس کے مقابل کوئی ایک آیت کہ جی اور تو نہیں، انبیاء سلام سنتے ہیں وفات کے بعد، یا انبیاء کی ارواح ساتھ میں انہی قبروں میں زندہ ہے، کوئی ایک آیت بھی دکھلانے، تعویل معنی ترجمے بعد بھی، لیکن پورے قرآن میں ایک آیت بھی موجود نہیں۔ توجہ ہے؟ ایک آدمی حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے پاس آیا، وہ تو صاف لوگ تھے، اس نے کہا جی میں مولانا سرفراز خان کا بھی معتقد تھا، آپ کا بھی، اب یہ جھگڑا پڑ گئی ہے تو میں پریشان ہوں، میں کدھر جاؤں؟ مولانا سرفراز پوری کتاب لکھ ہماری مردے سنتے ہیں، سماع الموتا نام بھی کتاب کا سماع الموتا، اور اس میں فرماتی ہیں کہ ادراک، شعور، سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، ادراک، شعور میں زندہ اور مردہ برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، قریب کیا، فرمایا یہ سورہ فاتر 22واں پارہ تے آیت بھی 22، ما انت بمسمع من فی القبور، اس کا ترجمہ کسی قرآن پاک سے دیکھ لے، اور اس کی انگلی پکڑی آیت پہ رکھ دی، اور تو جا مولانا سرفراز کے پاس اور ان کو کہے مولانا شاہ صاحب نے ایک آیت پر میری انگلی رکھوائی ہے، تو بھی ایک آیت منتخب کر جس میں ہو کچھ کچھ سنتے ہیں اور میری انگلی رکھوا۔ اس طرح ہوتا ہے نا پکڑنا، تم تماشا دیکھتی ہو، پکڑتے نہیں ہو، گل بچو کٹی کرو، انگل رکھ اس آیت پہ۔ اب مولانا سوچ میں پڑ گئے بھی کس آیت پہ انگلی رکھواؤں، تو کہنے لگے نہیں قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ وہ آدمی صاف تھا، آج کل تو ایسے بے حیا ہیں، ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا 14 آیتیں ہیں قرآن میں ہمارے مردے کے سننے پہ، لیکن 30 پاروں والے میں تو ہمیں نہیں ملی۔ وہ آیت قرآن کی پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اے بابے نے لکھا ہے، اور بابا پیش کر رہا ہے یا قرآن پیش کر رہا ہے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا قرآن کیا ہے اور بابا کیا ہے، ساتھ بابے کی چپر ملائے گا۔ یہ تو آیت آئی نا کہ ہمارے بزرگ، واہ سبحان اللہ، نال بزرگ دی چپر بھی ڈالی۔ وہ آدمی کہتے ہیں میں نے کہا مولانا آخری سلام ہے، کہتے ہیں نہیں حدیثوں میں اس نے کہا چھوڑ، مجھے اتنا پتا ہے کہ پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ تم مولوی قرآن کے خلاف کرتے ہو، اتنا میں بھی سمجھ۔ جب قرآن کہتا ہے نہیں سنتے
تو حدیثوں میں کس طرح آ سکتے ہیں سنتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر قرآن کے خلاف کر رہا ہے. کہتے ہیں میرا پیغمبر پہ ایمان ہے، پیغمبر قرآن کے خلاف نہیں کرتا. یہ تم مولوی بدبخت ہو جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے اور آگے قرآن کا مقابلہ کرتی ہو. وہ آدمی چھوڑ کے چلا گیا. تم بھی یہی کہو. میں نے کہا انہو قول فصل. یہ قرآن اس لحاظ سے بھی نعمت ہے، یہ فیصلے والی کتاب ہے. اگر کوئی انابت کے رنگ میں قرآن کے قریب آئے تو قرآن اسے 1 دونے 2 2 دونے 4 کر کے مسئلہ سمجھانے والی کتاب. اور قرآن اس لحاظ سے بھی نعمت ہے کہ قرآن مقدس سے اگر کوئی جھوٹا آدمی فراڈ کرنا چاہے، آیت کا معنی بدلنا چاہے، تو قرآن خود اس کی اصلاح کرتا ہے. قرآن خود بتا دیتا ہے کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے، آیت کا یہ معنی نہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک مسئلہ چلتا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلقتاً نور ہیں یا بشر ہے. تو ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں آپ کی تخلیق نور سے، خلقت نوری ہے. اب پورے قرآن میں تو کہیں نہیں. قرآن نے جہاں ذکر کیا 104 ایتیں قرآن مقدس کی جس میں انبیاء کی بشریت کو بیان کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بیان کیا. اور جب قرآن بشریت بیان کر رہا ہے تو یہ بے ادبی ہوگی جی؟ اچھا، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ فرشتے یا بشر یا جنات؟ ایک بات کرو، اشرف المخلوقات کون ہے؟ پھر نبی کو بشریت سے نکالنا یہ نبی کی شان ہوگی یا بے ادبی ہوگی؟ اشرف المخلوقات سے نکال کے نیچے والی مخلوقات میں لانا چاہتا ہے، حالانکہ پیغمبر کریم تو اشرف المخلوقات میں بھی اشرف الخلق، افضل الخلق. تو بات تو موٹی سی تھی لیکن اسے سمجھ نہیں آئی. اب اس نے قرآن میں تعریف شروع کی اور کہا قد جاءکم من اللہ نور. اتنے بریک لا دی. قد جاءکم من اللہ نور. پھر میں کہا من اللہ من اللہ من اللہ. اللہ دے وچوں نور آئے. نور من نور اللہ. اللہ کولو نور آیا. نور دی گل ہوئی کہ نہیں؟ اس نے یہاں سے لیا. تو میں نے کہا تھوڑا آگے بھی پڑھو، اسی آیت کو پورا پڑھ لو. نور و کتاب مبین. چلو جہاں پر بھی اگر مسئلہ نہیں حل ہوا، جہاں تو پیغمبر کی نوری تخلیق کی بات نہیں، اللہ نے فرمایا نور یعنی کتاب مبین. وہ کتاب مبین قرآن ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا. اور پیغمبر کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیغمبر کی شان ہے نور بانٹنے والا، نور تقسیم کرنے والا. نور قرآن ہے اور اس قرآن کو تقسیم کر کے کائنات کو پڑھانے والے، یعلمہم الکتاب، اس نور کی روشنی پھیلانے والے محمد مصطفیٰ. بات تو پوری تھی لیکن مولوی اڑ گیا. میں نے کہا بھی آگے بھی پڑھ، یہ قرآن ہے، قرآن نہیں چھوڑے گا تیرے اس فراڈ کو. فرمایا یہدی بہ اللہ. قرآن نے فیصلہ کیا جو نور جہاں ہے یہ خلقت نور نہیں، یہ وہ نور ہے جس کا نام ہے یہدی بہ اللہ، نور ہدایت ہے. یہ ہدایت کا نور ہے
اور ہدایت کا نور قرآن بھی ہے اور ہدایت کا نور محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ آپ کا پیغام نور نہیں، آپ کی سنت نور نہیں، آپ کا اسوہ حسنہ نور نہیں، آپ کی تعلیمات نور نہیں، کیا خیال ہے؟ تو مسئلہ تو صاف تھا۔ خیر، قرآن مقدس نعمتی، اس پہ آؤ گے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم۔ تقاضے جس پر بات ہو رہی تھی، جس کو قرآن جیسی نعمت مل جائے، اس کا ایک تقاضا یہ تھا کہ دنیا دار چاہے ملا ہوں یا پیر ہوں، دکاندار چاہے ملا ہوں یا پیر ہوں، اور کاروباری ملا ہوں یا پیر ہوں، تو دنیا کی نعمتیں دیکھ کر مرعوب نہ ہونا۔ لا تمدن، ادھر آنکھیں نہیں دیکھنی، سب سے بڑی نعمت تیرے پاس ہے۔ اور فرمایا اس نعمت کا تقاضا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن والوں کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لینا ہے، ان کے ساتھ نرمی ہے، اپنی لطف و کرامت کے، لطف و رحمت کے دامن میں سمیٹ لو۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کا تقاضا یہ ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرے پیغمبر یہ قرآن آ گیا، اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ مسئلہ کھول کے بیان کرو۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلے جمعہ میں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھول کے بیان کر۔ اس کی لغوی باتیں تو بڑی ہیں۔ امام قرطبی جو بڑا مفسر ہے، اس مقام پہ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَكَلِمَتَهُمْ بِأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُمْ يَتَفَرَّقُونَ۔ فرمایا میرے پیغمبر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کا معنی یہ ہے اس طرح مسئلہ بیان کر کہ مشرکاں دیا جماعتاں ٹوٹ جاویں۔ فرق جمعہم وکلمتہم، ان کے مشرکوں کی صفوں میں دراڑیں پڑ جائیں، اس زور سے، اس شفافیت سے، اس صفائی سے مسئلہ بیان کر کہ مشرکوں کی صفیں ٹوٹ جائیں، ان کی جماعتیں ٹوٹ جائیں، ان کا کلمہ متفرق ہو جائے، اس طرح مسئلہ بیان کر۔ اور یہ مسئلے کا حق ہے، یہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اور فرماتی ہیں، امام ابو سعود مفسر فرماتے ہیں فَاصْدَعْ فَرِّقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، میرا پیغمبر اس طرح مسئلہ بیان کر کہ حق حق ہو کے ظاہر ہو اور باطل باطل ہو کے ظاہر ہو۔ جب حق حق ہو کے ظاہر ہوگا، باطل باطل ہو کے ظاہر ہوگا، تو جھگڑا تو نہیں پڑے گا۔ سوچ لو، سارے جھگڑے جہاں سے شروع ہوں گے، حق بیان کرو گے اور حق کو واضح کرو گے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا اِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پیغمبر یوں بیان کرتا ہے، ابھی تقریر ختم نہیں ہوتی، دو جماعتیں لڑ پڑتی ہیں، یختصمون، پارٹیاں دو بن جاتی ہیں، یہ فرق جمعہم، مشرکوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب مسئلہ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے، اور جب مسئلہ حق پہ تلبیس کے پردے آئیں، ان کو ذاتی اغراض
مقاصد کی خاطر حق مسئلہ کو گڑبڑ کر دیا جائے، رلا ملا دیا جائے، تو پھر مسلمانوں اور مباحدوں کی جماعتیں ٹوٹتی ہیں، اور اگر مسئلہ حق کھل کے بیان کیا جائے تو مشرکوں کی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے میرا بھائی، مسئلہ حق کا بیان تاثیر یہ رکھتا ہے کہ مشرکوں میں تفریق پڑ جاتی ہے، اہل باطل کی صفیں الٹا ہو جاتی ہیں، اور جب مسئلے سے غداری ہو تو پھر مشرکوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور اپنی جڑیں کاٹی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اسی طرح ہوتا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھول کر بیان کرو، اعرض عن المشرکین، مشرکوں کی پرواہ نہ کرو، چاہے وہ مشرک پگڑی والا، پیٹ والا، جبے کبے والا، بڑے بڑے مدرسوں والا، بڑا بڑا شیخ الحدیث، صوفی، پیر طریقت، کسی رنگ میں شیطان ہو، اعرض عن المشرکین، ان سے مرعوب نہیں ہونا، کھول کھول کے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے کھول کھول کر بیان کیا۔ ایک تھوڑا سا درمیان میں عرض کروں گا، اس کو سمجھ لو۔ آج کل چونکہ جہالت کا زمانہ ہے، دینی لحاظ سے ویسے تو بڑی روشنی ہے، دینی لحاظ سے مظلومیت کا زمانہ ہے اور دینی غربت کا زمانہ ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان الدین بدا غریبا سیعود غریبا، یہ دین جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، انوکھا تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اجنبی بن جائے گا۔ آج وہ غربت اسلام کا زمانہ ہے، اور اسی زمانہ کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اس وقت لوگ جن کو اپنا مذہبی لیڈر رہنما سمجھیں گے، قائد، وہ نرے جاہل ہوں گے، اور لوگ ان جاہلوں کو عالم سمجھ بیٹھیں گے، اور فافتوا بغیر علم، وہ بغیر کسی علم، حجت اور دلیل کے وہ اپنے مسائل جاری کریں گے، فتوے جاری کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ وہ دور ہے۔ اس لیے جہاں پر ایک نکتہ سمجھنا ضروری ہے، بعض لوگ اخلاق کا معنی نہیں سمجھ رہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے اسی تحریک کا اول انہوں نے یہ کہا کہ تلوار اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، اس پہ کتابیں لکھی گئی۔ انہوں نے اخلاق کا یہ معنی لیا کہ جہاد اور اخلاق آپس میں متضاد ہے۔ یہ پہلا شیطانی حملہ تھا، اس پہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، اور یہ ایک بات چھیڑ دی کہ دین اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ ایک تفریق شروع کر دی۔ پھر اسی سے آگے ایک نیا شیطانی ٹولہ نکلا، تو انہوں نے کہا مسئلے کو کھولنا، واضح بیان کرنا، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اس لیے حکمت کے ساتھ بیان کیا کرو۔ یعنی انہوں نے مسئلے کی توضیح، مسئلے کا انکشاف اور صد فی المسئلہ، اس کو انہوں نے کہا یہ اخلاق کے خلاف ہے، بصیرت کے خلاف ہے۔ ایک تیسری پارٹی آ گئی، انہوں نے کہا کسی کو مخاطب نہیں کرنا، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اور کسی کو کہنا کچھ نہیں، چور کو چور نہیں کہنا، چوری سے نفرت کرنی، ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہنا، ڈاکہ سے نفرت کرنی، زانی کو زانی نہیں کہنا، زنا سے نفرت کرنی ہے۔ اور یہ وہ زہر ہے جو اب تمہارے اندر بھی سرایت کر چکا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، چور کو چور نہیں کہیں گے تو ہاتھ کس کا کاٹیں گے؟
بے گناہ سمجھ کے نا بھائی تو بڑا صوفی ہے، نیک آدمی ہے۔ ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہیں گے تو حد کیسے لگائیں گے؟ بدکار کو بدکار نہیں کہیں گے تو حد کیسے لگائیں گے؟ یہ ہمارے ملک میں ایک کھیل چل رہا ہے کہ جی کسی کو کہنا کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلی یہ بات سمجھو کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، اخلاق کیا ہے۔ میں دو باتوں میں انشاءاللہ جو منیب ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ سب سے بڑا اخلاق کے عظیم والی ہستی کون ہے؟ بولو، اس میں کوئی شک ہے؟ سب سے بڑا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے، اور فرمایا اُتَمِّمُ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ میں اخلاقیات کو پورا کروں اور اخلاق کا اتمام کروں، اخلاق کو پھیلاؤں۔ یہ پیغمبر کریم کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ اب ذرا آؤ، وہ اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ پیغمبر کریم کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ قرآن۔ یہ پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جہاں ایک ہے اخلاق اور وہ ہے میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ اچھا، اخلاق کا یہ جو مفہوم آج کل سمجھا گیا ہے، بھائی ہر ایک کے سامنے دانت نکالو، کہیں دانت نکالنا جنازہ بھی نکال دیتے، جدھر بھی جاؤ آگے دانت نکالو۔ نہیں میرا بھائی، اخلاق کا مطلب یہ ہے جہاں غصہ کرنے کا مقام ہے وہاں غصہ کرنا ہے، جہاں پیار کرنے کا مقام ہے وہاں پیار کرنا ہے، جہاں دعوت کا مقام ہے وہاں دعوت دینی ہے، اور جہاں قتال کا میدان ہے وہاں ہتھیار پکڑ کے جہاد کرنا ہے۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، موٹیاں موٹیاں گردناں کٹنیاں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ قرآن ہے۔ اور جہاں مقام غیرت ہے وہاں غیرت کا اظہار اخلاق ہے، جہاں مقام محبت ہے وہاں محبت کا اظہار اخلاق ہے، جہاں لڑائی کا مقام ہے وہاں پر لڑائی میں ڈٹ جانا اخلاق ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اخلاق میں غصہ تو نہیں ہوتا نا۔ مسلم شریف کی حدیث صحابی بیان کرتا ہے کہ اذا خطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے، اشتد غضبہ، آپ کا غصہ سخت ہو جاتا، کأنہ منذر جعل صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصہ عروج پہ ہوتا، کأنہ منذر جیش، جیسے آپ کسی مد مقابل لڑائی والے لشکر کیا انذار کر رہے ہیں اور اس سے آگاہ کر رہے ہیں، اس حیثیت میں آپ خطبہ دیتے۔ اشتد غضبہ، حدیث پڑھ رہا ہوں، میری بات نہیں، مجھے تو کہہ دے گو یہ اخلاق کے خلاف بات ہی۔ تو اس لیے ایک بات ذہن میں رکھ لو، ایک ہے توحید و سنت کی غیرت، اصل اخلاق یہ ہے، اس کو خلاف اخلاق کہنا یہ بے دینی ہے اور بد اخلاقی ہے۔
جہاں توحید و سنت کا مسئلہ آئے وہاں پر غیرت کا اظہار کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اخلاق۔ اس کا نام کیا ہے؟ آج کل مصیبت ہے، میڈیا کا دور ہے، صبح صبح ایسی زنانیاں میڈیا پہ ہوتی ہیں جن کو 6 دفعہ طلاق ملی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو تعلیم کس کی کر رہی ہوتی ہے کہ گھر آباد کیسے کرنا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور خود 6 گھر برباد کر کے آئی بیٹھی ہے اسٹیشن پہ، اور لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے کہ گھر آباد کیسے ہوگا۔ آج بالکل وہی کھاتا ہے کہ اپنی چٹی چوڑ تے ادھر ادھر پوری دوڑ۔ اس لیے میرا بھائی، دینی غیرت یہ پیغمبر کریم کا اخلاق ہے۔ جب دین کا معاملہ آتا صحابہ کرام سے بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی، جیسے حضرت فاروق اعظم تورات پڑھ رہے تھے، سنا ہوا واقعہ ہے، تو آپ کو غصہ آیا یا نہیں آیا؟ حالانکہ فاروق اعظم سے آپ کا تعلق کتنا تھا؟ سب سے زیادہ تعلق۔ لیکن جب تورات کے برکت دیکھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصہ سے۔ اس لیے غصہ آنا یہ اخلاق سے خلاف اخلاق نہیں۔ ہاں، جو منافق ہوتا ہے وہ سب کچھ اندر دبا کے رہتا ہے، اندر پوری بھٹی اور اوپر رام رام ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بھی اخلاق ہے کسی کا؟ حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جوتے مبارک نالین نشانی کے طور پہ دیے، اور فرمایا یہ 4 دیواری سے باہر جا اور جو بھی ملے اس کو کہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ اعلان کر۔ حضرت ابو ہریرہ باہر آئے، پہلا اعلان کیا ہی تھا کہ آگے حضرت فاروق اعظم مل گئے، ابھی اعلان ہو رہا تھا۔ تو فاروق اعظم جب ملے تو زور سے تھپڑ مارا حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ، خر علی استہی، حضرت ابو ہریرہ پیچھے جا گرے۔ یہ کون سا تو اعلان کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ نالین، خبردار یہ اعلان نہیں کرنا۔ شکر ہے آج دے مولوی اتنے کوئی نہ، پتہ نہیں حضرت عمر تے کہ آکھے نہ، یہ اخلاق ہے؟ وہ تو حدیث بیان کر رہا تھا اور انہوں نے تھپڑ مار دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جہاں پر ہاتھ رکھا، یہ صحیح حدیث ہے، اور گئے اس 4 دیواری میں جہاں نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تشریف فرما تھے، اور جاتے ہی کہتے رونے بھی لگ گئے، یا رسول اللہ حضرت عمر نے مجھے مارا ہے، میں اعلان ہی کر رہا تھا، تھپڑ مارے۔ اتنے تک حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ جو اعلان ہے نا اس کو لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل، لوگ اس کے ظاہر سے یہی سمجھیں گے نمازیں بھی کوئی بھی چھٹی، روزے بھی چھٹی، حج، نماز، روزہ ہر کچھ گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ اعلان نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک، توجہ ہے؟ بالکل ٹھیک، آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے، لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے۔ جیسے آج کل کئی مباحد ہیں جی ہم توحیدی ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نرے نرے توحیدی، 9 بجے اٹھ کر چولہے کے لیے مصیبت، یہ توحیدی ہیں، نماز کے قریب نہیں، روزہ نہیں، کہ جی اسی مباحدہ
اے توحید کم نہ آسی، توحید او کم آسی جڑی لے کے مر سے ایمان تے خاتمہ ہو سی، تے ایمان تے خاتمہ تا ہو سی یہ توحید نال وفا ہو سی۔ توجہ ہے نا؟ لیکن اب دیکھیں جی حضرت فاروق اعظم کی کیا تھی؟ دینی غیرت تھی، یہ اخلاق کے خلاف نہیں تھا۔ جہاں دین کا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کمانڈو کا اجلاس طلب کیا، بڑے بڑے فوجی جرنیل مجاہدین، اس میں آپ نے ایک بات کی کہ مکہ پہ چڑھائی کریں گے، خفیہ میٹنگ تھی۔ ان میں ایک صحابی تھا حضرت حاتب، بڑا مخلص صحابی، توجہ ہے نا؟ وہ بیٹھا تھا، اس کے بیوی بچے مکہ میں تھے۔ اس نے دیکھا کہ اب وقت بڑا کم رہ گیا، میں تھوڑا مکہ والوں پر احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچے محفوظ رہیں، ایسے موقع پہ کہ مسلمانوں کو نقصان بھی نہ ہو، اور میں ایسی خبر بھیج دوں کہ جس خبر کے بعد وہ تیاری کے موقع بھی ان کو نہ ملے، لیکن میرا ایک احسان بھی ہو جائے گا اور میرے بیوی بچے محفوظ رہیں گے۔ تو حضرت حاتب نے خط لکھ دیا، آخری ایام میں چڑھائی سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی کہ خط جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور ایک صحابی کو، فرمایا جاؤ، ایک عورت کے پاس خط ہوگا اور وہ اتنی مسافت پہ چلی گئی کہ اگر آپ چلیں تو فلاں مقام پہ آپ کو مل جائے گی، یعنی رفتار اس کی جس رفتار سے جا رہی ہے، تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ گئے، ساتھ صحابی تھے، وہاں خاک مقام پہ پہنچے، وہ عورت جا رہی تھی، انہوں نے پکڑ لی، انہوں نے کہا ذرا خط نکال۔ اس نے کہا خدا کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں۔ اب ذرا خیال کرنا اور مولویوں کو بھی سمجھا دینا، میں تو حیران ہوں کہ یہ مولوی کس مدرسے کے پڑے ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا خط نکال۔ اس نے کہا جی کوئی خط نہیں۔ فرمایا خط نکال ورنہ لَأُجَرِّدَنَّكَ تیرے سارے کپڑے اتار لوں گا۔ توجہ ہے نا؟ اس نے کیا اکسو ہے اور دینی غیرت تھی، یہ اخلاق کے خلاف نہیں، کوئی حاشیہ لگانا بیٹھ جائے آج کا رینٹی ملا۔ لَأُجَرِّدَنَّكَ تجھے ننگا کر دوں گا، نکال خط۔ تو اس نے دیکھا بھئی یہ تو کام گڑبڑ ہے، تو اس نے اپنے لٹوں میں خط چھپایا ہوا تھا، یہ بالوں میں، اسے نکال کے دے دیا۔ اب واپس جب آئے کہ حضرت حاتب کی بات پتہ چلی، حضرت عمر نے تلوار نکالی اور فرمایا یا رسول اللہ اجازت دو اس منافق کی میں گردن اتار دوں۔ تلوار نکالی۔ یہ تلوار کیوں؟ اخلاق کے خلاف تھا یا دین کی غیرت تھی؟ اتنا بھی فرق نہیں پتا اخلاق کیا ہے اور دینی غیرت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ عمر نہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ انہو بدریٌ، یہ صحابی بدری ہے، اور اہل بدر کو اللہ نے سپیشل پیغام دیا ہے قد غفرت لکم، تمہاری خاص مغفرت ہو چکی ہے۔ تو حضرت حاتب نے اپنا عذر پیش کیا، آپ نے قبول کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں دینی غیرت اور اخلاق میں بھی فرق کرو۔ دینی حمیت اور غیرت پرانے زمانے میں آپ کے مولوی بیان کرتے تھے، آج کل چھوڑ دیا، کیونکہ خود اس معیار پہ پورے نہیں اترے، چھوڑ دیا۔ آپ یہ نہیں سنتے تھے کہ بیٹی نے باپ کے نیچے سے بستر نکال لیا؟ یہ کیا تھی؟ دین کی غیرت تھی۔ اور تمہیں ایک بات بتا کے آگے چلوں، حدیبیہ کے مقام پر
جب آپ تشریف فرما تھے تو عروہ بن مسعود مشرکین کا ایلچی بن کے آپ کے پاس آیا. خیر عروہ بیٹھا رہا، گپ شپ لگاتا رہا. آخر میں اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم سے بگاڑی اور یہ دور دراز کے لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے. ساتھ بیٹھے تھے ابو بکر صدیق. اب ذرا جملہ سننا ہے. فرمایا عروہ امسس بزر اللات، جا اپنے لات بابے کی شرمگاہ کو چاٹ. ترجمہ سمجھ آئے؟ یہ بھی ذرا پردے والا ترجمہ کر رہے ہیں. جو پورا ترجمہ کیتا جاوے تو لگ پتا ویسی. امسس بزر اللات، جا اپنے لات مشکل کشا کی فرجی اس کی شرمگاہ کو زبان سے چاٹو. ہم کبھی محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے. شکر ہے. اب اس کو کیا کہو گے جی؟ اخلاق کے خلاف ہے یا دینی غیرت ہے؟ بولو. یہ ہے دین کی غیرت، توحید کی غیرت. اور یہ غیرت مقصود ہے. اگر توحید کا دعویٰ ہے اور توحید کی غیرت نہیں، اس آدمی کا کبھی ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو سکتا. سنت کا دعویٰ ہے اور سنت کی غیرت نہیں، اس کا کبھی فطرت پہ اور ایمان پہ، صحیح فطرت پہ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائی، اللہ کے محبوب نے غیرت کا سبق دیا اور یہی رنگ چڑھائے اصحاب محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو بدعت کے ڈرم کے ساتھ ملتا ہے نا، جو پورا مجموعہ ہے گٹر، اور اس کی خوشامد کو اپنا وقار سمجھتا ہے. ایک بدعت کی ایک بدعت. ابن عمر کو پتہ چلا، فرمایا میرے سلام نہ کہنا، سمیت انہ بدعی. اس نے ایک بدعت کی تھی. ایک بدعت کرنے والے کو صحابی سلام کا جواب نہیں دیتا. اور جہاں تو پورے بدعت گر رہے. خیر، میں نے تھوڑا سا یہ بیان کیا کہ اخلاق اور دینی غیرت میں فرق کر، ورنہ پوری شریعت کا انکار ہوگا. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھول کے بیان کر. اس کو بعض لوگوں نے دو ایتیں پڑھتی ہیں. اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، مشہور کیا ہے. دعوت دے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نہیں اونچا نہ، حکمت کے ساتھ. حکمت. اللہ ان کو ہدایت دے. اور حکمت کا معنی کیا ہے؟ یہ تھوڑا پنجابی تے اردو والی حکمت نہیں، یہ عربی والی حکمت ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کوئی تفسیر اٹھا، سب نے لکھا بالدلیل المحکم، بالبرہان الساطع. میرا پیغمبر دلیل سے دعوت دے، برہان ساطع سے دعوت دے، اور کھلے دلائل سے دعوت دے. اور وہ حکمت کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب، اور آگے کتاب الحکیم. یہ ہے حکمت والی کتاب. تو حاصل یہ ہوگا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اے بالقرآن. قرآن سنا سنا کے دعوت دے. بلغ ما انزل الیک من ربک. کہتے ہیں جی بصیرت کے ساتھ دعوت دو. اچھا بصیرت کون سی؟ علی بصیرت، وہاں پر بھی دیکھنا سب نے لکھا علی حجت و برہان. سب سے بڑی بصیرت کیا ہے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم.
بصیرت قرآن کی ہے. قرآن مقدس کے ساتھ دعوت دے اور کھل کے دعوت دے. اس لیے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب اس کا نمونہ کیا ہے؟ پورا قرآن ہے. آپ تو سنتے رہتے ہو، صرف میں یاد دہانی کے طور پہ چند آیات کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. وہ کیا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ؟ کہیں کہیں اس دعوت کے بڑے نچوڑ نکلے ہیں. ایک سورہ یونس اور آخری رکوع ہے، وہاں پر اس فَاصْدَعْ کا پورا نمونہ پیش کیا، گھروں میں دیکھنا. پھر سورۃ الحج ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. یہ ہے فَاصْدَعْ. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، عیسیٰ کو، عزیر کو، انبیاء اولیاء کو، سنو، لن یخلقوا ذبابا، وہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. اس طرح کھول کے بیان کرنا. یہ نہیں جی دکان سے کچھ نہیں ہوتا تے مکان سے کچھ نہیں ہوتا، 4 لطیفے تے 5 گپا سنامنیاں نا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون. خطاب کیا ہے یا نہیں؟ ہو مشرکو، جن کو تم پکار رہے ہو. کہتے کسی نے خطاب نہ کرو. او مشرکو، جن کو تم پکار رہے ہو، وہ ذبابا نکرہ، سیاق نفی میں کوئی مکھی، لنگڑی، لولی، انی، کانی، چھوٹی بڑی، کوئی مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور پیدا کرنا تو دور کی بات، یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. اگر انہوں نے 11ویں 12ویں نظر نیاز منت منوتی اس میں سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو نہیں او کبھی واپس تے مکھی ایمیں پیار نال نہیں، یسلبہم کھس کے لے جاوے، کھو کے لے جاوے. تو تے آدھے پتر 5 کلو دا، اتنے چھوٹی جی مکھی بھی پیدا کر سکتے نہیں. اے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. دوسرے مقام پر ذکر کیا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. لا یخلقون شیئا، اتھے ذبابا، اتھے شیئن، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ. پیدا کے کرن ہم یخلقون، او خود پیدا کردہ پیدا شدہ نے، خود مخلوق او پیدا کس طرح کرن. اور بیان کر میرے پیغمبر، او خالق نہیں، کیونکہ خالق تصرف ما فوق الاسباب ہے. خالق تصرف ما فوق الاسباب. ایک گل سمجھو، تصرف ما فوق تسی تے سارے سمجھے ہو جاؤ، اللہ کرے مولویاں نو بھی سمجھ آوے. اللہ خود بیان کیتا، مثال دیتی ہے ما فوق الاسباب کی ہوں. فرمایا افرأیتم ما تحرثون. او جٹ بندہ مجھے خبر دے، مجھے بتا کہ تو نے گندم، جو، چھولے گھر سے اٹھائے اور زمین میں ڈال کے اوپر ہل چلا دیے، یہ اسباب ہیں کہ نہیں؟ گھر سے اٹھائے، زمین میں ڈالے، ہل چلائے، پانی لگایا، یہ اسباب ہے. یہ تو کر سکتا ہے، یہ تحت الاسباب ہے. لیکن اگلی بات ذرا بتانا،
اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون۔ اب ذرا بتانا تیرے بس میں کیا تھا، تیرے اسباب کیا تھے؟ بیج اٹھایا، ہل چلایا، پانی لگایا، اس کو مٹی کے ساتھ رلا ملا دیا۔ اب بتا وہ دانہ چلا گیا فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، اب اس ہر دانے سے اس کو چیر کر کونپل نکالنے والا کون ہے؟ ایک سے دے بات سے، کیونکہ او معاملہ کے ما فوکل، او کونپلے نکالنا ما فوکل اسباب، بیج بونا ما تاتل اسباب، اس دانے سے پودا بنانا ما فوکل اسباب۔ فرمایا تیرا کام تے ختم ہو گیا تاتل اسباب، جہاں اسباب ختم ہو گئے اب کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون۔ یہ بیج سٹن والا کام تو پیر بھی کر سکتے، مرید بھی، لیکن آگے کونپل اگانے والا کام نہ پیر کر سکتا ہے نہ مرید۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اگلی مثال بڑی عجیب ہے، وقت بھی ختم ہے، زبردست مثال دی۔ یہ شاہی کلام ہے میرا بھائی، یہ بادشاہ کا کلام ہے، ایسی مثال دی۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، سبحان اللہ، بتاؤ ما تمنون، تم نے شادی کی، شادی کے بعد اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا، یہ اسباب تھے کہ نہیں تھے؟ اسباب تھے۔ اس تعلق کے بعد تمنون، تم نے پانی، گندے پانی کا قطرہ اس کے رحم میں ڈال دیا، یہ بھی کیا ہے؟ تحتل اسباب، تحتل اسباب۔ اب اس کے رحم میں پانی کا گندا قطرہ پہنچ گیا، اب تیرا بس ختم ہو گیا۔ اب ذرا بتا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون۔ اب بتا اس پانی کے گندے قطرے سے بچہ تم بناتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ وہاں پانی کے گندے قطرے سے بچہ بنانا ما فوق الاسباب، یہ تصرف کسی کا بھی نہیں، تیرا تصرف اتنا تھا تحت الاسباب۔ شادی کی، جنہاں دی نہیں ہوئے اللہ کرے ہو جاوے، اونچے بولو، شادی کی اور اپنے اسباب استعمال کیے، اس تحت الاسباب میں تو کسی پیر کو بھی نہیں ساتھ ملاتا، کسی مولوی کو بھی ساتھ نہیں ملاتا۔ ما تمنون، جہاں تک تحت الاسباب معاملہ ہے، نہ پیر نہ مولوی، بالکل کلا۔ اب جب آ گیا فوق الاسباب معاملہ، پھر کہتے ہیں فلانا پیر تے فلانا بزرگ فلانا۔ فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ کتنی عجیب مثال ہے۔ فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہیں۔ آگے یہ ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھول کے بیان کر۔ مولوی سے پوچھے جی نہیں مسئلہ حیات ممات فروئی مسئلہ ہے، مسئلہ سما حیات فروئی مولویوں کا مسئلہ ہے۔ فرمایا نہیں، اموات غیر احیاء، اور جن جن کو پکارتے ہو کون ہے؟ اموات، سارے پڑھو کیا ہیں؟ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ کوئی نہیں، مردے ہیں زندہ کوئی نہیں۔ مولوی کہتا ہے زندہ ہیں مردہ کوئی نہیں،
اللہ فرماتے ہیں مردہ ہیں زندہ کوئی نہیں. ایمان سے بتاؤ قرآن کہے مردہ ہیں زندہ نہیں اور مولوی کہے زندہ ہیں مردہ نہیں. یہ ہے کافر کے نہیں. صوفی چپ ہے. جڑا اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے مسلمان ہے. اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں زندہ نہیں. تے مولوی کہتے ہیں زندہ ہیں مردے نہیں. ہم کہتے ہیں جو قرآن کا مقابلہ کرے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے، وہ مسلمان نہیں. وہ جلندری ہو سکتا ہے، وہ قائد جمعیت ہو سکتا ہے، وہ حاجی صاحب ہو سکتا ہے، وہ مولوی صاحب ہو سکتا ہے، وہ شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، وہ مفتی اعظم ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن سے ٹکر کھائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بس صرف بات اتنی ہے. کہتے ہیں نہیں تھوڑا ہولے ہاتھ رکھو. یہ سانو آدھے ہولے ہاتھ رکھو. تین آیتاں دا کی بنسی. یہ تو مکہ لے بھی آدھے ہیں سختی بڑی کر رہے ہیں جی، متشدد بڑا ہے، لے جا بڑا سخت ہے. اللہ نے خود بیان کیا بدو لو تدہنو بدو لو تدہنو فیدہنون. بدو لو تدہنو، یہ مکہ والے چاہتے یہ ان کی خواہش بھی یہ وہ پرانا دی گل پیا کردہ نہیں. مکہ والے اور ان کے وارث چاہتے یہ ہیں بدو لو تدہنو. تدہنو ہے دوہن سے، تے دوہن دا معنی ہوندے تیل. کہ بے اے مسئلہ کراڑا نہ کر، تھوڑا جیا تیل لا. بدو لو تدہنو، کولا کولا مسئلہ بیان کر، تیل لا کے مسئلہ بیان کر. بدو لو تدہنو، وہ تو چاہتے یہ کاش آپ تھوڑی سی نرمی کر لیتے. بدو دی ضمیر دا مرجے پہلے ابو جہل آئی تھے، ہن انہاں دے بارے سے کون چاہندا ہے ابو؟ بولو بولو ختم کراں. کون چاہندا ہے ابو جہل؟ قریشی آئی نا، حضرت ابو جہل شاہ صاحب، حاجی صاحب، شاہ صاحب ابو جہل. توجہ ہے نا؟ حضرت شاہ صاحب ابو جہل، الحاج ابو جہل، وہ کیا چاہتے تھے جی؟ تشدد نہ کرو، سختی نہ کرو، تھوڑا بدو لو تدہنو فیدہنون. او تے ہتھیار سٹن واسطے تیار ہیں. ان کا جھگڑا ہی یہ ہے کہ سختی تشدد نہ کرو، سختی نہ کرو. ابو جہل صاحب دا ہاں آج بھی یہی ہے. انہی کے وارث کہتے ہیں جی سختی نہ کرو، سختی نہ کرو. بھئی ہم کون سی سختی کر رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں اموات غیر احیاء؟ صرف اموات نہیں، اموات غیر احیاء. اور تم تو کہتے ہو، ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، بڑے بڑے بزرگوں کے خلاف ہے. استغفر اللہ. بڑے میں نے کہا پہلے بزرگوں کو سمجھا نا، جن بزرگ تو نے بنائے ہیں پہلے ان کو سمجھا. وہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ فلانا صوفی آیا، آپ نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال. واہ بزرگے کے گرگے. اب کہتے اتنے بڑے بزرگ، تو میں نے کہا پھر مانو بزرگ بڑا تے جھوٹ بھی. ابھی ایک نیا بیان بھی آیا ہے فیس بک پہ کہ جی میرا ابا جی فرماتی ہے، حدثنا ابی، میرا ابا جی فرماتی ہیں کہ میں جالیوں کے قریب نہیں جا سکتا تھا، ہیبت طاری ہو جاتی، تو میں کھڑا ہوتا تھا ستون کے پاس. تو ایک دفعہ میرے دل میں بات آئی، شاید کوئی کساوت قلبی ہے، کیا ہے کہ میں جالی، روزے کی جالی کے پاس نہیں جا سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کے قریب ہے وہ دور رہ کے بھی میرے قریب ہے، اور جو سنتوں سے دور ہے
وہ جالی کے پاس آ کر بھی مجھ سے دور ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کس کو فرمایا؟ ابا جی کو۔ تو ابا جی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں براہ راست۔ تو میں نے پوچھا آپ کا ابا جی صحابی بنا ہے تو پھر آپ تابعی ہوں گے؟ اگر ابا ایماندار ہے تو صحابی بننا چاہیے کہ نہیں؟ پیغمبر سے حدیث براہ راست سمیت رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست حدیث بیان کر رہا ہے ابا جی۔ تو میں نے کہا حضرت مفتی صاحب یہ ابا جی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مومن تھے تو وہ صحابی اور تم دونوں بھائی تابی اور سارے مدرسے والے تبع تابی۔ کیسا نیا دور آیا! اور خدا نہ خواستہ ابا جی کا ایمان نہیں تھا بقول تمہارے۔ ہم تو بزرگوں کا ادب کرتے ہیں لیکن یہ بزرگوں کو کسی کھاتے کا چھوڑتے ہی نہیں۔ ایک بیان کر رہا تھا فلانے بزرگ نا 18 بزرگ 15 بزرگ انہوں نے عالم بیداری میں نبی پاک علیہ السلام سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ آگے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے نہیں پوچھا بھئی آپ سے بخاری شریف پڑھی ہے؟ شرم نہیں آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان حَدَّثَنَا فُلان وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان فَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان قَالَ سَمِعْتُ رسول اللہ۔ اس مارکے میں عقل یا حیا نامی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر اس سے پوچھا جی اتنے بزرگ تھے انہوں نے پوری بخاری نبی پاک علیہ السلام سے جاگتے ہوئے پڑھی ہے، وہ صحابی ہیں؟ کہتے ہیں اچھا صحابی نہیں تو پھر بے ایمان ہے، کیونکہ نبی کی مجلس میں جانے والا نبی سے پڑھنے والا ایمان ہو تو صحابی ہے، جو بے ایمان ہو۔ توجہ ہے؟ اب بزرگوں پہ ہم فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ خود لگا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اکابر پہ جھوٹ نہ بولو، یا تو پھر ان کو صحابی کہو ہم بھی تابعی بن جائے۔ تو اگر وہ صحابی نہیں کہتے تو پھر تو اپنے ابا جی کے ایمان کی بھی نفی کر رہا ہے بابا۔ کہتے ہیں بزرگوں کے خلاف ہے، بزرگوں کو بھی کہو کچھ انسان بنے۔ ایسے ایسے جھوٹ ایک اور بزرگ بیٹھا ہے جی اس کے بھی خلاف کیا، وہ جامعۃ الرشید کے مفتی کے بھی خلاف کیا۔ میں نے کہا کبھی یہ سنا؟ اس نے کہا کیا ہے؟ اور میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب جاؤ نا قبرستان تے پیچھے نہ بیٹھا کرو کیونکہ مردے کو یوں دیکھنا پڑتا ہے، سامنے بیٹھو گے تو مردہ یوں دیکھے گا۔ اب ایسے بے ایمان کو چھوڑ دے؟ کہتے یہ ہیں بزرگ۔ میں نے کہا یہ بزرگ تمہیں مبارک ہو، ہمارے نزدیک یہ بزرگ نہیں۔ جو کتاب و سنت کے خلاف چلنے والے ہیں یہ سارے بڈھے گرگے، یہ بزرگ نہیں۔ بزرگ وہ ہے جو کتاب و سنت کے تابع ہو، کتاب و سنت کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ اموات غیر احیاء، مردے زندہ کوئی نہیں۔ مولوی کتاب لکھی ہے حیات الاموات، میرے پاس موجود ہے، ان کی اکثر بڑا مسلمان اعلیٰ کم کی طرف حیات الاموات۔ اللہ فرمائے انک لا تسمع الموتى، تے مولوی دی کتاب ہے سماع الموتى۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ لا تسمع الموتى، تے مولوی یاد ہے سماع الموتى۔ کہنا کچھ نہیں ہے جی۔ میں نے کہا پھر کوئی بے غیرت ہی ہوگا جب کچھ نہیں کہے گا۔ جس کے اندر دین کی غیرت ہے وہ یہ دیکھ کر کبھی چپ رہ سکتا نہیں۔ اس لیے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے جب جواب دیا نا تو جواب کیا دیا؟ الشہاب الثاقب، تے شہاب ثاقب وہ ستارے جو شیطان کو لگتی، وہ ستارے جو شیطان کو نام رکھا الشہاب ثاقب۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے نرم تھے۔ میں کہ بڑے نرم ہیں؟ سماع الموتى کا جواب دیا رہا ہے الشہاب الثاقب، وہ انگارہ جو شیطان اوپر جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے۔ قاضی شمس الدین صاحب کے رسالے کا نام سماع الموتى کے جواب میں الشہاب الثاقب۔ توجہ ہے نا؟ بڑی نرم تھے بزرگ، بڑے نرم تھے۔ خیر تم کہتی ہو یہ چڑی چڑا دیکھتے ہیں تے گردنے میں روڑتی ہیں تے سفارشیں کرتے ہیں۔ فرمایا وما یشعرون
ایان یبعثون، ان تو اپنے ٹھہرنے کا بھی پتہ کوئی نہیں، تیری فریادوں سفارشوں کو کیسے سن سکتے ہیں جب اپنے ٹھہرنے کا پتہ نہیں، تے چڑی چڑے دا بھی پتہ نہیں ہے، مفتی صاحب کے قبر پہ بیٹھنے کا بھی پتہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون۔ اب آیا الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد احفظدا بما تؤمر۔ انشاءاللہ اسی آیت پر اگلا جمعہ بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا